اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اپنے تمام پی ٹی آئی کے بھائیوں کو، بہنوں کو اور عمران خان صاحب سے اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا جو آج موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے صاحب اقتدار جو اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، صاحب اقتدار کی ذاتی انا کی لڑائیوں نے اور ان کے لالچ نے پاکستان کو اور پاکستان کے معاشی، سیاسی اور معاشرتی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں اپنا فرض سمجھ کے اس موضوع پہ یہ بات کرتا ہوں جو میں اپنے ملک کے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ پی ٹی آئی کا کوئی ورکر غدار نہیں ہے، سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو غدار بنایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے صاحب اقتدار جو ہیں ان کی ذاتی انا کا بڑا عمل دخل ہے۔ جب سے پاکستان بڑا، حکومتی چیئر کا کھیل شروع ہو گیا۔ کبھی کسی کو بٹھایا جاتا ہے، پھر اٹھایا جاتا ہے، پھر بٹھایا جاتا ہے، پھر اٹھایا جاتا ہے۔ اس سیاسی میوزیکل چیئر نے بہت نقصان پہنچایا۔ پاکستان کی جو وزیر اعظم کی، پرائم منسٹر کی کرسی ہے وہ بدنام ہو چکی ہے۔ جو پرائم منسٹر آتا ہے وہ اگلی ٹرم جیل میں گزارتا ہے، بجائے اس کا کوئی فائدہ اٹھایا جائے اس میں اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس ملک میں ایک مضبوط سیاسی رہنما، عوامی رہنما پیدا ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ آج اس ملک کا یہ حال ہے تو لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں۔ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو غلطیاں ہیں وہ ہمارے صاحب اقتدار کے لوگوں کی ہیں۔ تو انہوں نے اس ملک کا نہیں سوچا، انہوں نے صرف اپنا سوچا۔ اس ملک میں رہنے والوں کو انہوں نے غلام سمجھا، لیکن دنیا بدل چکی ہے۔ اس بات کو انہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ یہاں سے 3-4 گھنٹے، ہم 4 گھنٹے سفر کرتے ہیں، یو کے جاتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے۔ وہاں سیاسی آزادی ہے، عوام کو آزادی ہے، وہ جس طرز عمل سے رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں۔ بڑے بڑے وہاں مضبوط اسلامی ذہن کے لوگ بستے ہیں، کوئی ان کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا۔ بڑے بڑے آزاد بھی بستے ہیں، کوئی ان کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا۔ اگر وہ معاشرے تبدیل ہو چکے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستان میں عوام کو کیوں نہیں یہ طاقت دی جا رہی یا عوام کو یہ قوت دی جاتی ہے تو وہ صحیح فیصلہ کریں؟ اب اگر وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں تو اگلی دفعہ وہ تبدیل کر دیتے ہیں اپنے فیصلے کو۔ عوام کو شعور دینا چاہیے تھا ہمارے صاحب اقتدار کو، لیکن انہوں نے ذاتی لڑائیوں میں پڑھ کر اس ملک کے سیاسی معاشی ڈھانچے کو بے انتہا نقصان پہنچا دیا۔ اور آج حالات اس نچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ دشمن ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے۔ ایک طرف سے افغانستان سے ہمیں دھمکی ملتی ہے، دوسری طرف سے مودی صاحب دھمکیاں دیتے ہیں۔ کیا پاکستان صرف دھمکی کھانے کے لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے دشمنوں کو خود موقع دیا اپنی ذاتی لڑائیوں میں۔ ہم نے عوامی رہنما ہی نہیں بنانے دیے، عوام پہ بھروسہ ہی نہیں کیا۔ اور وزیر اعظم کی جو میوزیکل چیئر کا کھیل جو 70 سال سے جاری ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلنے پڑے۔ عوام آج بددل ہو چکی ہے۔ عوام اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی ہے۔ آج عوام کو کیوں نہیں محبت کا پیغام دیا جاتا؟ اس حالات میں جب انڈیا ہمارے سر پر چڑھا ہوا ہے، اپنی ذاتی لڑائیوں کو کیوں نہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے؟
آخر پاکستان کی حفاظت کے لیے قوم کو آگے آنا پڑے گا. دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنی پڑے گی. کیا ایسا ہمارے پاس کوئی لیڈر ہے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے؟ اگر ہے تو اسے فرنٹ پہ لائیں. آپ یہ نہ دیکھیں یہ نواز شریف ہے، یہ عمران خان ہے، یہ کچھ ہے. جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے اس کو فرنٹ لائن پہ لائیں اور پاکستان کا ایک ماحول جو ہے اس کو تبدیل کریں. خدا کے لیے اپنی ذاتی لڑائیوں کو چھوڑ دیں. ہمیشہ اس کا پاکستان کے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا. پاکستان میں جو نفرت کی فضا ہے اس کو تبدیل کریں، کیونکہ پاکستان کو اب محبت کی ضرورت ہے، نفرت کی نہیں. اداروں کو اور مضبوط کریں تاکہ پاکستانی کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دے سکے. ہماری سیاسی قیادت اپنے اختلافات ختم کر دے. کیوں نہیں کرتی وہ ختم؟ کیا عمران خان صاحب کے جیل جانے سے پاکستان میں کوئی بہتری آئی ہے پچھلے 2 سالوں سے؟ اگر تو آئی ہے بتائیں آپ. موجودہ حکومت تو 10 روپے ریلیف نہیں دے سکی پیٹرول پہ، اور پیٹرول اتنا ریٹ کم ہو چکا ہے عالمی مارکیٹ میں، تو کیا فائدہ؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں، جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، وہ اپنی ذاتی لڑائیوں کو ختم کریں اور پاکستان کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی ڈھانچے کو مضبوط کریں، اخلاقیات کو مضبوط کریں. جب بڑے اپنی اخلاقی کردار کو بڑھائیں گے تو عوام میں بھی یہ تاثر آئے گا. آج نہ تو ہمارے پاس ہمارا ضمیر ہے کہ ہم جھانک کے دیکھیں، تھوڑا سا شرمندہ ہو جائیں، وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. نہ ہمارے پاس کوئی اخلاقی اقتدار ہے. اخلاقیات کا ہم نے جنازہ نکال دیا ہوا ہے اپنے ذاتی لالچ میں، اپنی ذاتی لڑائیوں میں. آخر ہم سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ہمارے ہاتھوں سے کشمیر چلا گیا، ہمارے ہاتھوں سے بنگلہ دیش چلا گیا، ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. مشرقی پاکستان جانے کے بعد ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، بلکہ پاکستان میں کرپشن کو عروج دیا، اپنی ذاتی لڑائیوں کو عروج دیا، ہوا دی. آپ آج کئی قوم پرست ہیں، کوئی غدار ہے، کوئی ہے پاکستانی بھی؟ یہ مجھے آپ بتائیں. کوئی پیور پاکستانی بھی ہے؟ ہمیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیا گیا. آج پاکستان کو پاکستانی چاہیے، نہ مسلم لیگی چاہیے، نہ پی ٹی آئی چاہیے، نہ پیپلز پارٹی چاہیے، نہ جماعت اسلامی چاہیے، نہ جمعیت علماء پاکستان چاہیے، نہ نیشنل پارٹی چاہیے. نہیں، پاکستان کو پاکستانی حب وطن چاہیے جو پاکستان سے صحیح معنوں میں محبت کرتے ہیں. آج جو حالات انڈیا نے پیدا کیے ہوئے ہیں اس کے لیے پاکستانی بن کے سوچنا پڑے گا. اپنے سیاسی اختلافات کو، اپنی ذاتی لڑائیوں کو ختم کرنا پڑے گا اور ایک جھنڈے کے نیچے، یعنی پاکستان کے جھنڈے کے نیچے ہمیں متحد ہو کر کھڑا ہونا پڑے گا. اگر پاکستان چاہیے، دنیا کی جتنی مرضی مضبوط فوج ہو، اگر اس ملک میں نا اتفاقی ہوتی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوتے، دشمن فائدہ اٹھا لیتا ہے. اس لیے قوم میں اتفاق ہونا، محبت ہونا ضروری ہے آپس میں. تو میں یہی میری عرض ہے اپنے صاحب اقتدار جو بیٹھے ہیں کہ اپنی ذاتی انا اور اپنی ذاتی لڑائیوں کو ختم کریں اور اس قوم کو متحد کریں. خدا کی قسم، اگر یہ قوم باغی ہو گئی تو نہ تو ادارے بچیں گے اور نہ یہ صاحب اقتدار کی کرسی بچے گی. اس لیے قوم کو حب وطن بنائیں، غدار نہ بنائیں. محبت کا پیغام دیں، نفرت کا نہ دیں، کیونکہ پاکستان کو محبت چاہیے، محبت کا پیغام چاہیے، محبت کی فضا چاہیے، نفرت کی فضا نہیں چاہیے. تو خدا کے لیے
آج پاکستانی تمام اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور یہ دیکھیں اور یہ سمجھیں اور یہ سوچیں کہ اگر پاکستان چاہیے تو ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. کرسی حاصل کرنے کے لیے ہم نے جھوٹے حلف اٹھا لیے. اپنے ضمیر سے پوچھیں. اللہ کے بھی ہم گناہ گار ہو چکے ہیں. کیوں نہ یہاں اس ملک میں عذاب نازل ہو جس ملک میں جھوٹے حلف نامے اللہ کے پاک ناموں کے نیچے پارلیمنٹ میں جس کو سپریم ادارہ کہا جاتا ہے اٹھائے جاتے ہیں. آج اس ملک کے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. کیوں نہیں ہم قوم کو متحد کرتے؟ کیوں نہیں ہم ایک حب وطن پاکستانی بنتے؟ کیوں نہیں ایک پاکستانی بن کے سوچتے؟ ہم یہی سوال ہے جو آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں. صاحب اقتدار جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے، ہماری حفاظت کرے اور پاکستان کے دشمنوں کو چاہے وہ اندرونی ہے چاہے وہ برونی ہے تباہ و برباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. آمین یا رب العالمین. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.